تو ہماری اس بہن مسکان نے بھی چاروں طرف جب اس کے حجاب کی حوصلہ شکنی کی جا رہی ہے اس وقت حجاب کو پروموٹ کر کے دکھایا، نعرے تکبیر لگا کے دکھایا. ہم سمجھتے ہیں کہ جیسے فرعون کی بیوی آسیہ میں رضی اللہ عنہا میں عورتوں کے لیے عبرت کا سامان ہے جس کو قرآن بیان کرتا ہے، ایسے ہی ہماری اس بہن مسکان کے اس واقعے میں ہماری ان بے پردہ عورتوں کے لیے عبرت کا سامان ہے جو اسلامک کنٹری میں رہ کر بھی اسکارف نہیں لیتی اور پردہ نہیں کرتی. مسکان کے اس چھوٹے سے واقعے نے پوری دنیا میں پردے کا تعارف کروایا، پردے کا انٹروڈکشن کروایا کہ پردہ محض ایک کلچر نہیں ہے کسی قوم کا جیسے کلچر ہوا کرتا ہے، پردہ قرآن کا حکم ہے. مسکان قرآن کے اس حکم پر قائم ہے. میں حیران ہوں، میرا جسم میری مرضی کا نعرہ لگانے والی فیمنسٹ خواتین جو پاکستان میں، انڈیا میں، پوری دنیا میں ہیں، کچھ تو بولیں اس کے حق میں، کچھ تو بولیں مسکان کے حق میں. یہ عجیب بات ہے کہ جب جسم کو برہنہ کرنے کی بات آتی ہے، جسم کو بے لباس کرنے کی بات آتی ہے، تو فیمنسٹ ذہن رکھنے والی خواتین میرا جسم میری مرضی کے نعرے لگاتی ہیں کہ عورت آزاد ہے، وہ کپڑے پہنے نہ پہنے. لیکن یہ ادھوری بات کرتی ہیں. ان کی دعوت سے ہمیں یہ لگتا ہے کہ جہاں کپڑے اتارنے کی بات آتی ہے تو وہاں یہ نعرہ لگایا جاتا ہے کہ میرا جسم میری مرضی، ہم آزاد ہیں. جہاں حجاب کی بات آتی ہے تو وہاں بھی تو عورت کو آزادی ملنی چاہیے. ایک خاتون اگر ایک جوان لڑکی نہیں چاہتی کہ میرے اوپر مردوں کی ہوس کی نگاہیں پڑیں اور وہ اسکارف لیتی ہے، وہ اپنے چہرے کو چھپاتی ہے، اس میں بھی تو اس کو آزادی ہونی چاہیے. لیکن انڈیا کی مودی حکومت جو اپنے آپ کو لبرل گورنمنٹ کہتی ہے، انڈیا کا لا ہے کہ وہ لبرلزم کو پروموٹ کرتا ہے، تو وہ کیوں خاموش بیٹھے ہوئے ہیں؟ یہاں تک نوبت کیوں پہنچی ہے کہ کالج میں ایک لڑکی اسکارف لے کر آ رہی ہے، چہرے کا پردہ کر رہی ہے اور اس کے خلاف نعرے بازی ہو رہی ہے؟ انڈین گورنمنٹ نے اپنی عوام کی ذہن سازی کیوں نہیں کی کہ جب ہم لباس اتارنے میں عورت کو آزادی دے سکتے ہیں تو لباس پہننے میں عورت آزاد کیوں نہیں ہو سکتی؟ جو تحریک بھی عورت کو بے لباس کر رہی ہے، عورت کو کپڑوں سے آزاد کر رہی ہے، عورت کو حجاب سے آزاد کر رہی ہے، وہ لیبل تو یہ لگا رہی ہے کہ ہم عورت کی آزادی کے علم بردار ہیں، لیکن حقیقت میں وہ مرد کو عیاش بنا رہی ہے. وہ مرد کے لیے عورت تک پہنچنے کے راستے کو آسان کر رہی ہے تاکہ مرد جب چاہے، جس عورت سے چاہے، جس لڑکی سے چاہے، اس سے ریلیشن قائم کر کے اپنی جنسی ہوس کو پورا کر سکے. اسلام نے عورت کو حجاب کا راستہ دیا ہے کہ عورت ایک اٹریکشن کی چیز ہے. کوئی مرد جب اس کی طرف جانا چاہتا ہے تو اس لڑکی کی راہ میں اس کے باپ اور بھائیوں کی رکاوٹ ہو، پردہ رکاوٹ ہو، پراپر طریقے سے نکاح کا پیغام بھیجے اور اسے پراپر طریقے سے بیوی بنا کے گھر لے کر آئے اور گھر لانے کے بعد اس کے حقوق ادا کرے، وہ تمام ذمہ داریاں پوری کرے جو ایک ہسبینڈ کی اور ایک شوہر کی ہوتی ہیں. تو اس لیے ہم مسکان کی عظمت کو سلام کرتے ہیں کہ اس نے پردے پر مضبوطی دکھا کر پوری دنیا کو یہ پیغام دیا ہے کہ اگر عورت آزاد ہے تو جیسے پردہ نہ کرنے میں اس کو آزاد سمجھا جانے لگا ہے تو ایسے ہی عورت پردہ کرنے میں بھی آزاد ہے. اور مسکان کے اس واقعے میں اسلامک کنٹریز میں رہنے والی خواتین کے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ ایک لڑکی ایک غیر مسلم ریاست میں رہ کے پردے پر مضبوطی سے قائم رہ سکتی ہے جہاں اس کے پردے کو اپریشیٹ نہیں کیا جا رہا. جو خواتین اسلامک کنٹریز میں رہتی ہیں جہاں پردے کو اچھی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے تو ان کے پاس کون سا عذر باقی بچا ہے کہ وہ پردے کے بغیر گھومیں؟ کتنی بڑی ہمت دکھائی ہے. تو ہماری اس بہن مسکان نے بھی چاروں طرف جب اس کے حجاب کی حوصلہ شکنی کی جا رہی ہے اس وقت حجاب کو پروموٹ کر کے دکھایا، نعرے تکبیر لگا کے دکھایا. ہم سمجھتے ہیں کہ جیسے فرعون کی بیوی آسیہ میں رضی اللہ عنہا میں عورتوں کے لیے عبرت کا سامان ہے جس کو قرآن بیان کرتا ہے، ایسے ہی ہماری اس بہن مسکان کے اس واقعے میں ہماری ان بے پردہ عورتوں کے لیے عبرت کا سامان ہے جو اسلامک کنٹری میں رہ کر بھی اسکارف نہیں لیتی اور پردہ نہیں کرتی. مسکان جس شہر سے تعلق رکھتی ہے اس کو کرناٹک کہتے ہیں اور یہ ٹیپو سلطان کا شہر ہے. ٹیپو سلطان کا ایک مشہور مقولہ ہے کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے. ٹیپو سلطان اگر زندہ ہوتا کہ یوں کہتا کہ مسکان جیسی غیرت مند باپردہ لڑکی کی ایک دن کی زندگی ان ہزاروں عورتوں کی زندگی سے کروڑہا گنا بہتر ہے جو میرا جسم میری مرضی کا نعرہ لگا کے معاشرے میں بے حیائی، زنا اور بدکاری کو پروموٹ کرتی ہیں. ہم تشدد کے قائل نہیں ہیں، ہم اس کے بھی قائل نہیں ہیں کہ کوئی لڑکی اگر بے پردہ گھوم رہی ہے تو آپ اس پہ سختی کرنا شروع کر دیں. جو آپ کے ملک کا لا ہے کسی کو بھی قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں ہے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ اگر بے پردگی کے معاملے میں عورت کو آزادی دلانا چاہتے ہیں تو پردے کے معاملے میں بھی عورت کو آزاد ہونا چاہیے. وما علینا الا البلاغ.